Quran chapter 68 verses 17 to 23. Title is Condition of the Hafti. Lesson 3311. Chapter Qalam, that is the pen. I seek refuge in Allah from Satan, the outcast. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Verse 17. Lo, we have tried them as we tried the owners of the garden when they vowed that they would pluck its fruit next morning. Verse 18. And made no exception for the will of Allah. Verse 19. Then a visitation from thy Lord came upon it while they slept. Verse 20. And in the morning it was as if plucked. Verse 21. And they cried out one unto another in the morning. Verse 22, saying, Run unto your field, if ye would pluck the fruit. Verse 23, so they went off, saying one unto another in low tones. Commentary. It is commanded, say to the haughty people of Mecca, do not boast on your wealth and properties. These things are a source of mankind's trial, so that it may be judged that whether a rich remains in mankind or otherwise. Listen to an example of this trial. In Yemen, there were some brothers who got a garden and some agricultural land in hardship. Their father used to pay the poor due, give alms and charity, etc., but his sons were very stingy, who used to give nothing to any needy. Once the garden and crops were ready, they intended strongly at night before going to sleep that in the morning they would pluck the ripe fruit and reap the crops, ready for reaping. But they did not make any exception for the will of Allah, that is to say, they did not say, Inshallah. At night, when they were sleeping, a sudden blast of windstorm came, the garden was inflamed, and everything was ruined. When they got up, as usual, said to one another together, we should go early in the morning, pluck the fruit and reap crops immediately. In short, they set out to their agricultural land while lowering their voices. اردو میں سماعت فرمائیے. عنوان ہے مغروروں کا حال. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن يغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون. ہم نے انہیں آزمایا جیسے باغ والوں کو آزمایا تھا جب ان سب نے قسم کھائی کہ اس کا میوہ صبح ہوتے توڑیں گے اور انشاءاللہ نہ کہا. پھر پھیرا کر گیا ان پر کوئی پھیرا کرنے والا پھر رب کی طرف سے اور وہ سوتے ہی رہے. پھر صبح تک ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی. پھر صبح ہوتے ہی آپس میں بولے کہ اپنے کھیت پر سویرے چلو اگر تم کو کاٹنا ہے. پھر چلے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے تھے. لا یستثنون, انشاءاللہ نہ کہتے تھے. مضارع ہے استثناء ان سے جس کا مادہ سے نون یہ سن یون کے معنی موڑ دینا. استثناء کے معنی عام حکم سے کسی چیز کو خارج کر دینا. مراد یہ ہے کہ اپنے ارادے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے کی شرط لگا دینا. سرمن کے معنی کاٹنے کے ہیں. سرین اور سارم اسی سے بنے ہیں. یا تخافتون خسر پھسر کرتے تھے.
اس مادے سے سورہ بنی اسرائیل میں لا تخاف گزر چکا ہے۔ ارشاد ہے کہ ان مغرور مکہ والوں کو کہہ دو کہ مال و دولت پر نہ چلائیں، یہ تو آدمی کی آزمائش کا ایک ذریعہ ہے کہ دیکھیں پیسے والا ہو کر اس کا دماغ ٹھیک رہتا ہے یا نہیں۔ اس جانچ کی مثال سن لو۔ یمن میں چند بھائی تھے جن کو ایک باغ اور کھیت باپ سے وراثت میں ملا تھا۔ باپ تو صدقہ خیرات کرتا رہتا تھا، لیکن یہ بیٹے ایسے بخیل تھے کہ کسی محتاج کو کچھ نہ دیتے تھے۔ ایک دفعہ باغ اور کھیتی تیار تھی، یہ سب رات کو یوں پختہ ارادہ کر کے سوئے کہ صبح کھیتی اور پھل کاٹ ڈالیں گے، اور انشاءاللہ نہ کہا۔ رات کو یہ تو سوتے ہی رہے اور ادھر آندھی کا ایک جھکڑ آیا، باغ میں آگ لگ گئی، سب کچھ جل کر خاک ہو گیا، فقط ٹھنڈ باقی رہ گئے، جیسے کھیت کٹنے کے بعد باقی رہ جاتے ہیں۔ یہ لوگ صبح حسب معمول سو کر اٹھے تو آپس میں کہا کہ ہمیں سویرے چلنا چاہیے تاکہ جلدی جلدی پھل توڑ لیں اور کھیت کاٹ لیں۔ غرض صبح سویرے چل پڑے۔ چلتے چلتے آپس میں چپکے چپکے باتیں کرتے جاتے تھے۔ وہ باتیں کیا تھیں ان کا آگے بیان آئے گا۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامی الکریم۔